بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ تم دین کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ دین کا جو تصور اکثر مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ دین کا مطلب عبادت ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے۔ انہی چیزوں کو عام طور پر ہم لوگ دین سمجھتے ہیں۔ دین پر عمل کرو کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یا قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یا ذکر کرنا۔ عام طور پر دین کا مطلب یہی سمجھا جاتا ہے، اور یہی تصور اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے۔ لیکن یہ اس کا نام پورا دین نہیں ہے، نماز پورا دین نہیں ہے، روزہ پورا دین نہیں ہے، زکوٰۃ پورا دین نہیں ہے، حج پورا دین نہیں ہے۔ پھر دین کس چیز کا نام ہے؟ اللہ یہ جو قرآن میں فرما رہے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ تم دین کے اندر پورے آ جاؤ۔ اب پورا دین کیا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے۔ پورا دین کا مطلب یہ ہے
قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا، قرآن مجید نے جن جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں سے رکنا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزارنے کے جو طریقے بتائے اس کے مطابق زندگی گزارنا، اور جن کاموں کو جن طریقوں کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے اس طریقے کے مطابق اس کام کو انجام دینا، اس کا نام دین ہے۔ دین صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت اور ذکر کا نام نہیں ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن مجید کی یہ آیت کس پس منظر میں نازل ہوئی تھی۔ ایک صحابی تھے جو پہلے یہودی تھے، بعد میں پھر اللہ نے توفیق دی تو وہ اسلام لے آئے۔ اسلام لانے سے پہلے جس مذہب سے ان کا تعلق تھا اور اس کی جو مذہبی کتاب تھی تورات، اس کے بہت بڑے عالم تھے۔ صرف یہودی ہی نہیں تھے لیکن عالم بھی تھے، بڑے خوب علم رکھتے تھے۔ پھر اللہ نے انہیں توفیق دی، اسلام لے آئے۔ پھر انہوں نے اسلام کو پڑھا، اسلام کو سیکھا۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ کچھ باتوں کا حکم اسلام میں مسلمانوں کو دیا گیا ہے، وہ جائز کے حد تک ہے، فرض کی حد تک نہیں ہے۔ جیسے بہت سی چیزیں جائز ہے لیکن فرض نہیں ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ اسلام میں مسلمانوں کو اونٹ کا گوشت کھانا جائز قرار دیا ہے، فرض نہیں ہے۔ جیسے بکرے کا گوشت جائز ہے، بہت سے لوگ نہیں کھاتے ہیں۔ گائے کا گوشت جائز ہے، بہت سے لوگ نہیں کھاتے ہیں۔ ایسے ہی اونٹ کا گوشت جائز ہے، فرض نہیں ہے، کھانا لازم نہیں ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا جائز ہے، حلال ہے، لیکن فرض نہیں ہے۔ دوسرے یوم السبت، ہفتے کا دن، ہفتے کے دن کے سلسلے میں کوئی خاص حکم نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ جب میں یہودیت میں تھا، دین موسوی کو مانتا تھا، تو وہاں پر یوم السبت کا احترام کا حکم تھا۔ یہودیوں کے لیے فضیلت کا دن ہفتے کا دن تھا۔ اس دن کے سلسلے میں کچھ مخصوص احکامات تھے ان کو۔ ان میں سے ایک حکم یہ تھا کہ اس دن شکار کرنا جائز نہیں تھا، ان کو اس کی اجازت نہیں تھی۔ مچھلی کا شکار بہت کرتے تھے تو اللہ نے ان کو منع کیا کہ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنا جائز نہیں ہے، اور اس دن کا احترام کرنا لازم ہے۔ لیکن اسلام میں ہفتے کے دن کے سلسلے میں کوئی حکم نہیں ہے، نارمل دنوں کا جو حکم ہے وہی حکم ہفتے کا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اگر میں جیسے سابق میں اسلام لانے سے پہلے جیسے میں ہفتے کے دن کا احترام کرتا تھا، اگر ویسے ہی ہفتے کے دن کا ابھی بھی میں احترام کر لوں
اور اونٹ کا گوشت پہلے بھی نہیں کھاتا تھا کیونکہ ہمارے لیے جائز ہی نہیں تھا، تو اب بھی نہ کھاؤں کیونکہ کھانا فرض تو نہیں ہے، اجازت ہے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ جیسے پہلے اونٹ کا گوشت نہیں کھاتا تھا ابھی بھی نہیں کھاؤں گا، پہلے ہفتے کا دن کا احترام کرتا تھا ابھی بھی کر لوں گا۔ بیک وقت 2 نبیوں کے دین پر عمل ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر پہلے تھے، سوچا کہ دین موسوی پر بھی عمل ہوگا، دین محمدی پر بھی عمل ہوگا، دونوں پر بھی عمل ہو جائے گا۔ بظاہر اگر دیکھا جائے تو ان کی سوچ کوئی غلط نظر آتی، ان کی سوچ کوئی غلط تو نظر نہیں آتی۔ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے جو کتاب نازل کی تھی تورات، اس کے اندر یہ حکم تھا ہفتے کے دن کے سلسلے میں بھی اور اونٹ کے گوشت کے کھانے کی ممانعت کے سلسلے میں بھی۔ تو انہوں نے سوچا کہ اگر میں عمل کر لوں تورات پر بھی عمل ہوگا، ادھر قرآن پر بھی عمل ہو جائے گا۔ بیک وقت دونوں نبیوں کی تعلیمات پر، دونوں آسمانی کتابوں پر عمل ہو جائے گا۔ بظاہر اگر دیکھا جائے تو ان کی یہ سوچ کوئی غلط نہیں ہے، انہوں نے یہ سوچا بڑا ثواب ملے گا، زیادہ اجر ملے گا مجھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی جو میں نے پڑھا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، کیا ایمان والو دین میں پورے آؤ، دین میں پورے آؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے راستے پر مت چلو۔ حالانکہ وہ دین موسوی پر چلنا چاہتے تھے، اور دین موسوی اللہ کا بھیجا ہوا تھا، وہ تورات کے احکامات کے مطابق احترام کرنا چاہتے تھے، وہ بھی اللہ ہی کی بھیجی ہوئی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس ارادے کو پسند نہیں فرمایا، نہیں پسند فرمایا، اور اجازت بھی نہیں دی۔ یہ فرمایا کہ جب تم نے دین محمدی کو قبول کر لیا ہے اور دین محمدی کے آنے کے بعد دین موسوی کینسل ہے، منسوخ ہے، اب دین محمدی کو چھوڑ کر دین موسوی پر عمل کرنا ہمارے نزدیک دین نہیں ہے، نہ دینداری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ پر جو احکامات ہم نے نازل کیے تھے اور جو کتاب ہم نے نازل کی تھی وہ تمام ہم نے منسوخ کر دیا ہے۔ محمد رسول اللہ کے آنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے نازل کیے جانے کے بعد نہ موسیٰ کی پیروی کی اجازت ہے نہ توریت کی پیروی کی اجازت ہے، دونوں کی بھی اجازت نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے آؤ۔ یہ جو تمہارا خیال ہے کہ میں یوم السبت ہفتے کے دن کا احترام کروں گا اور میں اونٹ کے گوشت کے کھانے سے احتیاط کروں گا، بولے تمہاری یہ نیت ہمیں نہیں پسند ہے۔ قابل غور بات یہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلتے ہوئے، اس کی پابندی کرتے ہوئے،
اس پر عمل کرتے ہوئے دین موسوی کے احکام پر عمل کرنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے کہ تم محمد رسول اللہ کی پیروی بھی کرو، موسیٰ کی بھی پیروی کرو، اس کی اجازت نہیں۔ تم قرآن کے احکامات پر بھی چلو اور تورات کے احکامات پر بھی چلو، اس کی اجازت نہیں۔ آپ غور کر کے دیکھیے، جب اللہ کے نبی کے صحابہ کو اس بات کی اجازت نہیں ملی کہ وہ حضرت موسیٰ کے اوپر نازل کی گئی کتاب پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، جبکہ وہ اللہ ہی کا بھیجی ہوئی کتاب ہے، اللہ ہی کا بھیجا ہوا دین اور شریعت ہے، اس پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ ہم لوگوں کو کہاں سے گنجائش نکلتی ہے کہ ہم بہت سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں پر ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ کہاں سے ہمارے لیے گنجائش نکلتی ہے؟ انہی کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، انہی کے بھیجا ہوا دین ہے، انہی کی بھیجی ہوئی شریعت ہے، اس پر چلنے کی اجازت نہیں دی۔ اور اس صحابی سے فرمایا دین میں پورے آؤ، یہ نہیں چلے گا، آپ اپنی مرضی کے دین پر نہیں چل سکتے، اور تمہاری مرضی کے جو طریقے ہیں اس کا نام دین نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں پر جھانک کر دیکھیں، غور کر کے دیکھیں، تو ہماری زندگیوں میں کتنی چیزیں ہیں جہاں ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کچھ ایسے طریقے ہم نے اپنا لیے ہیں جس کا دین اسلام سے دور دور کا تعلق نہیں ہے، دین سے ہی اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وہاں تو دین سے اس کا رشتہ تھا، سابقہ دین سے۔ حضرت موسیٰ کی شریعت پر عمل کرنا چاہتے تھے، اللہ نے اجازت نہیں دی۔ تورات پر عمل کرنا چاہتے تھے، اللہ نے اجازت نہیں دی۔ اور موسیٰ علیہ السلام وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں، قرآن میں سب سے زیادہ جن کا تذکرہ ہے۔ اور وہ نبی ہی کے طریقے پر چلنا چاہتے تھے، لیکن سابقہ نبی تھے، اللہ نے اجازت نہیں دی۔ پھر ہم کو کہاں سے اجازت مل گئی کہ ہم نانی کے، دادی کے، خاندان کے، علاقے کے رسموں، رواجوں، طریقوں پر زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم کو بھی اجازت مل گئی ہے۔ حد یہ ہو گئی کہ غیروں کے طریقے تک ہماری زندگی میں آ گئے۔ وہاں نبی کے طریقے پر چلنے کی اجازت نہیں دی۔ پہلے جس نبی کو مانتے تھے اس نبی کے دین اور ان کی شریعت پر چلنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی، تو ہمیں کہاں سے اجازت مل گئی کہ ہم خاندانوں کی رسمیں، رواجیں، ریتیں، طور اور طریقے ہمارے سماج میں، ہمارے گھروں میں ہم نے رائج کر رکھے؟ اللہ فرما رہے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے آؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستے پہ مت چلو۔ قرآن کے آنے کے بعد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے جانے کے بعد اللہ نے یہ پسند نہیں کیا کہ کوئی محمد رسول اللہ کا طریقہ چھوڑ کر، کہ کوئی محمد رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر حضرت موسیٰ کے طریقے پر چلے، اس کو ہی گوارا نہیں کیا۔ قرآن کو چھوڑ کر تورات پر عمل کرنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ اور موسیٰ وہ جلیل القدر پیغمبر تھے جن کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اللہ سے براہ راست جو بات کرتے تھے۔ دوستو، ہم لوگوں کے لیے کہاں سے گنجائش نکل گئی کہ زندگی کے بہت سے کاموں میں نہ اللہ کا دیا ہوئے حکم کا کوئی لحاظ ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا کوئی لحاظ ہے۔ ٹوپی پہن لے، داڑھی رکھ لے، کرتا پائجامہ پہن لے، ہو گئے ہم لوگ دیندار۔ ٹوپی داڑھی کرتا پائجامہ کیا یہ دیندار ہونے کا ثبوت ہے؟ یہ ثبوت نہیں ہے، یہ دینداروں کا حلیہ ہے۔ یہ پہن لینے سے کوئی دیندار نہیں ہو جاتا۔ دیکھنا یہ ہے کہ زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق ہے یا نہیں ہے، زندگی کے طریقے نبی کے طریقوں سے میل کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے ہیں، یہ دیکھنا ہے۔ شادی بیاہ ہوتی ہے ہمارے گھروں میں، کتنا نبی کے حکموں کا لحاظ ہوتا ہے، کتنا قرآن کے حکموں کا لحاظ رکھا جاتا ہے، کتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اور یہ سب چیزیں چھوڑ کر بھی ہم پکے مسلمان ہیں، غیروں کے سارے طریقے ہم نے اپنے گھروں میں داخل کر دیے۔ مرد بھی منجا بیٹھتا ہے، کمال ہے، کمال کی بات ہے، مرد منجا بیٹھتا ہے، صرف ہاتھوں میں چوڑیوں کی کمی ہے، بے حیائی بے غیرتی کی نیچے گرنے کی کوئی سطح باقی نہیں رہی۔ مرد منجا بیٹھتا ہے، کوئی سطح باقی ہے نیچے گرنے کی؟ مرد مہندی لگاتا ہے، مرد مہندی لگاتا ہے، مہندی لگانا عورت ہونے کی علامت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی تھی، کوئی چیز وہ پیش کر رہی تھی تو حضور نے پوچھا یہ کس کا ہاتھ ہے؟ تو فرمایا گیا کہ یہ خاتون کا ہاتھ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو مہندی سے رنگ لیتی تاکہ پہچانا جاتا کہ یہ خاتون کا ہاتھ ہے، یہ علامت بتائی گئی۔ اب بے شرمی کی حد یہ ہے مرد مہندی لگا کے پھر رہا ہے، نہیں وہ امی بولے تھے، نہیں وہ ابا بولے تھے، نہیں وہ پھپھو بولے تھے، نہیں خالہ بہت ضد کرے تو لگا لیا۔ کہاں ہے ہماری زندگیوں میں دین؟ وہاں پر وہ صحابی حضرت موسیٰ کے دین پر چلنا چاہتے تھے، اللہ کی بھیجی گئی کتاب تورات پر عمل کرنا چاہتے تھے، اللہ نے گوارا نہیں کیا کہ محمد رسول اللہ کے آنے کے بعد ان کی لائی ہوئی شریعت کو چھوڑ کر اگر کوئی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر بھی چلنا چاہتا ہے، ہمیں گوارا نہیں ہے۔
ہمیں نہیں گوارا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی حضرت موسیٰ کے طریقے پر چلے. موسیٰ اگرچہ کہ ہمارے جلیل القدر پیغمبر ہے، پھر بھی ہمیں محمد کے بعد کسی کا کوئی عمل گوارا نہیں ہے. اور ہمارے لیے اللہ گوارا کر لے گا. نانی کا طریقہ، دادی کا طریقہ، خاندان کا طریقہ، علاقے کا طریقہ گوارا کر لے گا یہ سب کچھ اللہ. اور دین کا جو تصور ہمارے ذہنوں میں ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن، تلاوت، ذکر، ہمارے ذہنوں میں دین کا بس اتنا ہی تصور ہے. کیا ہماری معاشرت دین کے مطابق ہے؟ ماں باپ کے ساتھ ہمارا سلوک، بیوی بچوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ، خاندان والوں کے ساتھ ہمارا سلوک اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق ہے؟ پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ، خاندان کے بڑوں کے ساتھ اکرام، چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور محبت، کیا وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق ہے؟ ارے بولے خاندان کے معاملے میں تو میں سب سے بڑا ہوں. کس کے گھر کو جانا ہے، کس کے گھر کو نہیں جانا ہے، کس کی دعوت میں جانا ہے، کس کی دعوت میں نہیں جانا ہے، کس کی عزت کرنا ہے، کس کی عزت نہیں کرنا ہے، یہ فیصلہ اللہ تھوڑے ہی کریں گے، میں کروں گا. اور میں پابند نہیں ہوں شریعت کا اس معاملے میں تو میری اپنی مرضی ہے. بھائی سے بات کروں نہ کروں، بہن کو گھر آنے دوں نہ دوں، باپ کی جائیداد میں سے بہنوں بھائیوں کو حصہ دوں نہ دوں، میری اپنی مرضی. فرعون بن جاتے ہیں، فرعون بن جاتے ہیں. 2 کوڑی کی جائیداد اگر اپنے ہاتھ میں آ گئی تو فرعون بن جاتے ہیں اور فرعونیت دکھانے لگ جاتے ہیں. تو سوال یہ ہے کیا ہماری معاشرت قرآن و حدیث کے احکامات کے مطابق ہے؟ بیوی کے ساتھ ہمارا برتاؤ قرآن و حدیث کے مطابق ہے؟ بچوں کے ساتھ ہمارا سلوک قرآن و حدیث کے مطابق ہے؟ بہنوں اور بھائیوں کے حقوق قرآن و حدیث کے مطابق ادا ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ 25 لوگوں کا قرضہ باقی رکھ کے صاحب حج کو جا رہے ہیں، دکانداروں کے دکان کے ادھار رکھے ہوئے ہیں، صاحب عمرہ کرنے جا رہے ہیں. کاہے کے لیے جا رہے ہیں جناب؟ کیا بیت اللہ کا طواف کرنے سے یہ گناہ معاف ہو جائیں گے؟ باپ کی جائیداد میں سے بہنوں کو حصہ نہ دینے سے حج کرنے کے بعد یہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ یہ تو 100 حج کرنے سے بھی معاف نہیں ہوگا. 100 حج بھی اگر کوئی آدمی کرتا ہے تب بھی یہ گناہ ہی ہے. کسی دکان پر 100 روپے باقی رکھ کر اگر حج کیا تب بھی وہ گناہ معاف نہیں ہونے والا ہے وہ 100 روپے کا. کسی کو ہاتھ سے کسی کو زبان سے تکلیف پہنچایا تو کیا حج کرنے سے میں نے اگر کسی کو ستایا ہے، کسی کو رلایا ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، اب میں حج کو جا رہا ہوں تو کیا میرا حج سے یہ گناہ معاف ہوگا؟ نہیں معاف ہوگا. ہماری معاشرت کیا ہے؟ لوگوں کی بیٹیاں ہمارے گھروں میں رلائی جا رہی ہیں، حج سے گناہ معاف ہو جائے گا ساس سسرے کا جو بہو کو رلایا تھا؟ بہو کو رلانے کا گناہ کیا حج سے معاف ہوگا؟ نہیں معاف ہوگا. عمروں سے معاف ہوگا؟ نہیں معاف ہوگا. نمازوں سے معاف ہوگا؟ نہیں ہوگا. رمضان کے روزوں سے معاف ہوگا یا تہجد گزاری سے معاف ہوگا؟ نہیں ہوگا. دیکھنا یہ ہے ہماری معاشرت اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں.
ماتحت رہنے والے لوگوں پر کے ساتھ ہمارا سلوک اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک راستے سے جا رہے تھے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں. وہ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے اور بہت زور زور سے ڈانٹ رہے تھے. ان کی آواز اللہ کے نبی کے کان میں پڑی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو ذر، جتنا اختیار تمہیں اس کے اوپر حاصل ہے، اس سے کہیں زیادہ اختیار اللہ کو تم پر ہے. اللہ سے ڈرو. آج کچھ اختیار مرد کو بیوی پر مل گیا، او بادشاہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو. مرد کے ماں باپ کو کچھ اختیارات مل گئے، حالانکہ کوئی اختیارات ان کو نہیں ہے. بیٹے کی بیوی پر ماں باپ کو کوئی اختیار نہیں ہے. ہم ساس سسرے ہیں، ہاں بولنے کے لیے ہیں. آپ کچھ تو نام دینا تھا نا آپ کو، کیونکہ شوہر کے ماں باپ ہیں آپ، تو آپ کا نام ساس سسرے رکھا گیا. اس سے آگے کوئی اختیار نہیں ہے آپ کو. لیکن کتنے گھرانے ایسے ہیں جہاں پر نمازی، پرہیزگار، داڑھی والے حاجی صاحب اپنی بہو کو اپنی ماں سے ملنے دینے نہیں جاتے. 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے اب وہ تڑپ رہی ہے اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے. صاحب کا آرڈر ملتا ہی نہیں. صاحب اجازت دیتے ہی نہیں. بیٹے کو پوچھے تو بولتے ماں باپ کو پوچھو، ماں باپ کو پوچھے تو بولتے بیٹے کو پوچھو. ایک ایک عمل کا جواب کل میدان محشر میں دینا ہوگا. اور ناجائز اگر کسی کی بیٹی کو ستایا گیا، ایک ایک آنسو کی قیمت چکانا پڑے گا. ایک ایک آنسو کی قیمت چکانا پڑے گا. اور یہ آنسوؤں کی قیمت نمازوں سے معاف نہیں ہوگی، حج سے معاف نہیں ہوگی. غور کرو ہماری معاشرت کیسی ہے. دین کے مطابق ہے، اللہ رسول کے احکامات کے مطابق ہے. بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، چچا کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، اور اپنے سگے بھائیوں کے ساتھ، سگی بہنوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ دین اور اسلام کے احکامات اور تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں ہے. دین صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا نام نہیں ہے. اللہ جو فرما رہے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے آؤ. تو ہماری معاشرت کیسی ہے؟ ہمارے معاملات کیسے ہیں؟ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، عبادت کے ذریعے سے دین آتا ہے اور معاملات کے ذریعے سے دین رخصت ہو جاتا ہے. اچھے اچھے دینداروں کی خلائی تو اس وقت میں کھلتی ہے جب ان سے کوئی لین دین کا معاملہ ہو. حاجی صاحب کتنے بڑے نیک ہیں وہ تو تب پتا چلے گا جب ادھار دیا جائے یا ادھار لیا جائے، قرضہ دیا جائے یا قرضہ دیا جائے، تب پتا چلے گا. معاملات کیسے ہیں؟ بارہا میں نے سنایا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک صاحب کو لائے اور کہا کہ امیر المومنین بہت نیک آدمی ہے، یہ بہت نیک آدمی ہے. اللہ نے حضرت عمر کو عجیب فراست دی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہ صاحب سے پوچھا، کبھی ان کے ساتھ تم سفر میں گئے ہو؟ پہلے زمانے میں سفر بہت مشکل ہوتا تھا. پوچھا کبھی یہ آپ کے ہم سفر رہے ہیں؟ کہا نہیں.
یہ آپ کے پڑوسی ہیں؟ کہا نہیں، پڑوسی بھی نہیں ہے۔ اچھا پوچھا کہ کبھی ان سے لین دین کا معاملہ ہوا کچھ؟ بولے نہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا شاید تم نے ان کو مسجد میں لمبی لمبی نمازیں پڑھتی دیکھی ہوگی۔ بولے جی ہاں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب یہ تمہارے پڑوسی نہیں، جب ان سے تم نے کوئی لین دین کا معاملہ نہیں کیا، جب ان کے ساتھ کوئی سفر تمہارا نہیں ہوا، صرف مسجد میں لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھ کر تم ان کے دیندار ہونے کی گواہی دیتے ہو، خبردار آئندہ سے ان کے دیندار ہونے کی گواہی نہیں دینا، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا۔ کیونکہ مسجد میں تو چور بھی شریف ہی نظر آتا ہے، مسجد میں کون بے دین نظر آتا ہے؟ قاتل بھی مسجد میں صف میں کھڑا ہوا ہوتا ہے، لوگوں کے مال کو لوٹ کر نمازیوں کی صف میں وہ بھی کھڑا ہوا ہے لٹیرا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا ان کے دیندار ہونے کی گواہی دیتے پھرو کہ یہ دیندار ہے، دیندار ہے۔ کیوں دیندار ہے صاحب؟ بڑے مسجد میں لمبی لمبی نمازیں پڑھتے دیکھا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا رضی اللہ عنہ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا ان کے دیندار ہونے کی گواہی۔ تو دوستو سوال یہ ہے ہمارے معاملات اللہ رسول کے احکامات کے مطابق چل رہے ہیں؟ ہمارا خریدنا، ہمارا بیچنا، ہمارا لینا، ہمارا دینا، ادھار دینا، ادھار وصول کرنا، یہ سب دین اور شریعت کے مطابق ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں دین میں پورے آؤ، اور معاملات دین کا حصہ ہیں۔ ہم نے دین کا جو تصور اپنے ذہنوں میں بٹھا لیا بس وہ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن تلاوت، ذکر، باقی چیزوں میں میں اور میری مرضی، اس کی اجازت نہیں ہے۔ وہاں پر اس صحابی سے فرمایا دین میں پورے آؤ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اور شریعت محمدی کے بھیجے جانے کے بعد اب اگر تم شریعت موسوی پر بھی عمل کرنا چاہو تمہارے لیے اجازت نہیں ہے۔ قرآن کے آنے کے بعد پہلے بھیجی گئی آسمانی کتاب تورات پر اگر تم عمل کرنا چاہو تمہارے لیے گنجائش نہیں ہے۔ ساری گنجائشیں تو ہم لوگوں نے نکال رکھی ہیں، اس لیے ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا ہے، اور بالخصوص ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑے دیندار سمجھتے ہیں اور ایگزام ہے دیندار ہونے کا، وہ غور کریں ہماری معاشرت کیسی ہے، وہ غور کریں ہمارے معاملات کیسے ہیں، اللہ رسول کے حکموں کے مطابق ہے کہ نہیں۔ یہ 2-2 روپئے 4-4 روپئے دکانوں پہ باقی رکھ کے غائب ہو جاتے ہیں، ہم پیر کی زنجیر بن جائیں گے۔ گھر بدل دیا، دودھ والے کے پیسے غائب، اخبار والے کے پیسے غائب، محلے کی دکانوں کا ادھار باقی، جناب راتے رات محلہ خالی کر کے چلے گئے۔ جاؤ، دکاندار نہیں ڈھونڈ سکتا، اخبار والا نہیں ڈھونڈ سکتا، لیکن اللہ سے کہاں تک بھاگو گے؟ آج سب سے زیادہ معاملات کی خرابی کسی قوم میں پائی جاتی ہے تو وہ مسلمان ہیں۔ معاملات اچھے نہیں ہم لوگوں کے۔ اگر کوئی ہماری بیماری کے وقت، ہماری پریشانی کے وقت، ہماری مصیبت کے وقت کوئی ہماری مدد کر دے خرچ سے، اس کو اتنی توبہ کرائیں گے، اتنی توبہ کرائیں گے، آدمی اگر کفن کے لیے قرضہ بھی مانگے تو دوسری مرتبہ وہ نہیں دے گا۔ یہ ہمارے اخلاق کی گراوٹ ہے، اس سطح تک ہم لوگ آ گئے ہیں۔
اس کو باقی رکھ دیا، اس کو باقی رکھ دیا، اس کا کھا گئے، اس کا کھا گئے، فلاں کا کھا گئے، بھائی کا کھا گئے، بہن کا کھا گئے، محلے کی دکان والوں کا کھا گئے، راشن کی دکان والے کا کھا گئے، ترکاری کی دکان پہ باقی، گوشت کی دکان پہ باقی، اور اپنے آپ کو بہت بڑے تیس مار خاں سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا۔ اللہ کے نبی پوچھا کرتے تھے یہ مخروص تو نہیں ہے، یہ کسی کا پیسہ باقی تو نہیں ہے؟ بتایا جاتا کہ نہیں ہے، نماز پڑھا دیتے تھے۔ ایک جنازہ لایا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا حسب عادت اور حسب معمول کہ بھئی یہ کسی کا قرض تو باقی نہیں ہے؟ بتایا گیا کہ ہاں قرض باقی ہے۔ حضور پیچھے ہٹ گئے اور صحابہ سے فرمایا اپنی ساتھی کی نماز پڑھ لو، میں نہیں پڑھاؤں گا نماز، میں نہیں پڑھاؤں گا اس کا جنازہ، کیونکہ یہ کسی کا قرض باقی رکھ کے مرا ہے۔ ایک صحابی نے آگے بڑھ کر فرمایا اللہ کے نبی میں ضامن ہوں اس کا، ان کا قرض میں ادا کروں گا، آپ جنازہ پڑھائیے۔ حضور نے فرمایا تم ضامن ہو؟ بولے ہاں میں ضامن ہوں، میں ادا کروں گا۔ پھر اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھایا۔ حضور علیہ السلام اس بات کو نہیں پسند فرماتے تھے کہ کوئی اس حال میں مرے کہ وہ لوگوں کا قرضہ باقی رکھے۔ آج لوگوں کا کیا حال ہے؟ یہ ہمارے معاملات ہیں، اور مسجد کی پہلی صف میں کھڑے حاجی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، ہاں حاجی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، حاجی صاحب عمرے کو جا رہے ہیں دوبارہ، 1965 میں گئے تھے، پھر 2020 میں پھر گئے تھے، جب میں 65 میں گیا تھا پھر میں 20 میں گیا تھا۔ خوشی کی بات ہے، بتانا چاہتے ہیں کہ 65 میں بھی گیا تھا، 20 میں بھی گیا تھا۔ بعض لوگوں کا انداز ہوتا ہے جب میں 1965 میں پہلی مرتبہ گیا تھا، اس کا مطلب ہے کہ دوسری مرتبہ بھی گئے ہیں۔ جائیے 10 مرتبہ جائیے، اللہ کے گھر کو ساری زندگی جائے تب بھی کم ہے، لیکن کسی کا حق دبا کے رکھ کے نہیں، کسی کا حق دبا کے رکھ کے نہیں۔ مصیبت کے وقت مدد کرنے والوں کو لوگ تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں۔ بیمار تھا مدد کر دیا، پریشان تھا مدد کر دیا، بچی کی شادی تھی قرض دے دیا، بچے کے ایجوکیشن کا مسئلہ تھا قرض دے دیا، باہر جانے کے ٹکٹ کے پیسے نہیں تھے قرض دے دیا۔ آپ بولے ہولے تھے دے دیے، ہم ہوشیار ہیں لے کے نکل گئے۔ یہی مزاج ہے ہم لوگوں کا، لیکن ایک ایک روپیہ پیر کی زنجیر بنیں گے، کل جنت میں نہیں جا سکو گے، جنت میں نہیں جا سکو گے۔ اسی لیے عبادات بھی دین کے مطابق ہو، معاملات بھی دین کے مطابق ہو، معاشرت بھی دین کے مطابق ہو، اخلاقیات بھی دین کے مطابق ہو۔ ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے۔ پہلی صف میں کھڑے کے نماز پڑھنے کا نام صرف دین نہیں ہے، تسبیح لے لے کے دانے آگے بڑھانے کا نام دین نہیں ہے، ٹوپی کرتا پیجامہ پہن کر تسبیح ہاتھ میں لے کر پھرنے کا نام دین نہیں ہے۔ یہ ساری چیزوں کو درست کرو، اپنے معاملات، اپنے معاشرت، اپنے اخلاق کو درست کرو۔ ہمارے اخلاق سے ہمارے ماں باپ کتنے مطمئن ہیں، ہمارے اخلاق سے ہماری گھر والی کتنا مطمئن ہے، ہمارے اخلاق سے ہمارے بہن بھائی کتنے مطمئن ہیں۔ ارے بولے سارا زمانہ گواہی دیتا، شریف آدمی ہے، بیوی سے پوچھو دیتی کیا گواہی؟ بولے زمانہ میری کتنی عزت ہے بازار میں، گھر میں کتنی ہے وہ دیکھو نا، گھر میں ہے کیا عزت؟ آفس
آفس میں اتنی عزت ہے، بہن بھائیوں سے پوچھو تمہاری کتنی عزت ہے؟ اخلاق کا کیا حال ہے؟ اخلاق دین نہیں ہے، اخلاق دین ہے۔ قرآن میں اللہ کے نبی کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کی سب سے بلند مرتبے پر فائز ہو۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اپنے بعثت یعنی آپ کے بھیجے جانے کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا انما انا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ میرے بھیجے جانے کے مقاصد میں ایک مقصد تمہارے اخلاق کی درستگی ہے۔ کیا اخلاق دین نہیں ہے؟ اخلاق دین ہے۔ آج بازاروں میں ہمارے نوجوان جن گھٹیا اخلاق کا مظاہرہ پیش کر رہے ہیں سب کے سامنے، اف نہیں بول سکتے ان کو بازاروں میں، ان کی کسی غلطی پر ان کو ٹوک نہیں سکتے، متنبہ نہیں کر سکتے، ایسے اوپر آئیں گے جیسے بھوکا شیر بون سے باہر نکلا ہے۔ نہ بڑوں کا لحاظ نہ چھوٹوں کا لحاظ، کچھ نہیں۔ ایک مسجد میں نماز پڑھ کے ایسے ہی بیٹھا ہوا ہوں، بازو میرے ایک صاحب سنت پڑھ رہے تھے، وہ سنت پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کے بعد میں جاؤں اس نیت سے، میں ایک نوجوان سامنے سے آیا اور جا رہا تھا تو میں نے ہاتھ ایسا کیا تو اس نے میرا ہاتھ ایسا کر دیا، ارے میں بولا نماز پڑھ رہے، معلوم سب میرے۔ یہ ہے اخلاق ہمارے نوجوان کے۔ بولے میرے کو سب معلوم، بولے جانتا بوجھتا گو کھا رہا ہے، پھر کیا کہیں گے اس کو؟ یہ اخلاقی سطح ہے ہم لوگوں کی۔ بد اخلاقی کو بہادری سمجھا جا رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کی غلطی کو بتا رہا ہے کہ بابا یہ غلط ہے، آج کے زمانے میں اتنی بھی جرت نہیں کی جا سک رہی ہے، کیونکہ ری ایکشن جو سامنے آ رہا ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ یہ ہے ہمارے اخلاق۔ کس سطح پر ہمارا مسلم نوجوان آج کا ٹھہرا ہوا ہے؟ اس سے زیادہ بدقسمت ماں باپ اور کون ہو سکتے ہیں جو بیٹے کی بدتمیزی کی وجہ سے ماں باپ بولنا چھوڑ دیتے ہیں، بولے جانے دو، چھوڑ دو اس کو بات نہیں کرا سکتے۔ یہ ہے ہماری سطح، اور ہم نے اخلاق کو دین کا حصہ سمجھا ہی نہیں، جبکہ عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات جب تک یہ پورے دین کے مطابق نہیں ہے ہم پورے دین میں نہیں ہیں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں پورے دین میں آؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے آؤ۔ اللہ مجھے آپ کو ہر صاحب ایمان کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔